السلام علیکم دوستو، آئیے آج ہم بات کرتے ہیں رمضان اور خون کی کمی۔ ایسے لوگوں میں روزہ کب خطرناک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر آپ کو روزے میں چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، دل تیزی سے دھڑکتا ہے، تو کیا یہ صرف کمزوری ہے یا خون کی کمی کا اشارہ ہے؟ پاکستان میں بہت سی خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیاں انیمیا کا شکار ہیں، مگر انہیں علم ہی نہیں۔ انیمیا یا خون کی کمی کیا ہے؟ انیمیا کا مطلب ہے خون میں ہیموگلوبن کی کمی۔ ہیموگلوبن ہمارے خون کا وہ جزو ہے جو آکسیجن جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے۔ اگر یہ کم ہو جائے تو جسم کو آکسیجن کم ملتی ہے، نتیجہ کمزوری، تھکن، چکر اور سانس کا پھولنا۔ رمضان میں یہ مسئلہ کیوں بڑھ سکتا ہے؟ روزے میں پانی کم، کھانے کے اوقات محدود، اگر غذا متوازن نہ ہو تو آئرن کی کمی مزید بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر ماہواری والی خواتین میں، حاملہ خواتین میں، دودھ پلانے والی ماؤں میں یا کم غذائیت والے افراد میں۔ آئیے ہم اس کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچئے، ایک شہر میں آکسیجن سپلائی کرنے والی گاڑیاں کم ہو جائیں تو ہر محلہ متاثر ہوگا۔ انیمیا جسم کے اندر یہی کام کرتا ہے۔ کیا وارننگ سائنز آتے ہیں؟ روزے میں اگر بار بار چکر آئیں، دل بہت تیزی سے دھڑکے، آپ کا چہرہ زرد ہو، سانس پھولے، شدید کمزوری ہو، تو صرف کمزوری کہہ کر نظر انداز نہ کریں۔ کن لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے؟ جن کا ہیموگلوبن بہت کم ہو، جنہیں پہلے سے شدید انیمیا ہو، حاملہ خواتین میں، دل کے مریضوں میں۔ ایسے افراد کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر کی مشاورت ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنا ضروری ہو تو اپنی سحری میں پروٹین شامل کریں۔ آئرن والی غذا جیسے پالک، دال اور گوشت کا زیادہ استعمال کریں۔ وٹامن سی جیسے لیموں، یہ آئرن کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے۔ چائے کے فوراً بعد آئرن نہ پئیں۔ افطار کے بعد اپنی کمزوری کا جائزہ لیں، اور اگر آپ کو کمزوری زیادہ محسوس ہوتی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کب فوراً روزہ توڑیں؟ اگر شدید چکر ہو، بے ہوشی ہو، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو، سانس لینے میں دقت ہو، یہ عبادات روکنے کی علامت ہے۔ صحت پہلے اور روزہ بعد میں۔ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اگر خون کی کمی شدید ہو اور نقصان کا خدشہ ہو تو بعد میں قضا کی اجازت ہے، خود کو تکلیف دینا تقویٰ نہیں۔ یاد رکھیں، رمضان روح کو مضبوط کرتا ہے لیکن جسم کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بار بار چکر آتے ہیں تو ٹیسٹ کروائیں، اپنی جسم کی آواز سنیں۔ صحیح علم، صحیح فیصلہ، صحیح عبادت۔